ہندوستان کا ایک بڑے نام والا چھوٹا سا شہر علی گڑھ، وہی علی گڑھ جہاں قائم ہے بابائے قوم سر سید کا چمن AMU۔ یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، وہ یونیورسٹی جو علم کی چاہت رکھنے والوں کی آنکھوں کا خواب ہے، وہ یونیورسٹی جو وہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے زندگی کا دوسرا نام ہے، وہ یونیورسٹی جو AMU الومنائی کی بچھڑی ہوئی محبوبہ ہے، وہ محبوبہ جس کے قصے وہ اپنی نئی نسل کو سناتے سناتے نہیں تھکتے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہیں، کیونکہ یہاں پڑھنے والوں کی نظر میں دنیا میں صرف دو ہی طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک وہ جو AMU سے پڑھتے ہیں اور دوسرے وہ جو کہیں اور سے پڑھتے ہیں۔ خیر، ہم بھی بے شمار خواہشیں اور گھر سے جدائی کے آنسو لیے آ پہنچے خوابوں کے شہر علی گڑھ۔ کہتے ہیں اگر آپ کو خواب دیکھنے نہیں آتے تو پھر علی گڑھ آپ کے لیے نہیں ہے، اور انہی خوابوں کے درمیان علی گڑھ کب اپنا دوسرا گھر بنتا گیا یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ یہاں کی علم و ادب اور محبت بھری فضا کسی کو بھی جیت لینے کے لیے کافی ہے۔ یہاں کی روایتیں، یہاں کی دوستیاں اور یہاں کے سینئرز کی مدد کبھی گھر سے دور ہونے کا احساس ہی نہیں ہونے دیتی۔ اب چاہے رمضان میں رمیش کا راشد کو سحری کے لیے فکر سے اٹھانا ہو، یا راشد کا رمیش کے لیے افطار سے پہلے افطاری نکال کر رکھ دینا، یہ علی گڑھ کے سوا اور کہاں ملتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ دیر رات تک ڈھابے پر چائے کے ساتھ گپ شپ ہو، یا کسی فنکشن میں چپ چاپ دوستوں کے کپڑے اور جوتے پہن کر نکل جانا، شیروانی پہن کر چلتے ہوئے خود پر فخر محسوس کرنا ہو، یا گھر سے دیری سے پیسے آنے تک کینٹین والے چاچا سے ادھار کھانا، کیمپس میں انجان لڑکیوں کو سلام کر کے جواب مل جانے پر کئی راتوں کی نیند کا اڑ جانا ہو، یا جواب نہ ملنے پر دوستوں کا بے انتہا مذاق اڑانا۔ اگر یہ سب نہیں کیا تو پھر علی گڑھ آنے کا کیا فائدہ؟ نمائش کے دنوں میں پڑھائی سے زیادہ نمائش جانے کی تیاریاں ہوں، یا لڑکیوں کو دیکھ کر تیز بائک چلانا، ہاسٹل کی پانی سے پتلی دال والا کھانا ہو، یا دوستوں کے حصے کا میٹھا چھین کر کھا جانا، کینٹین پر کسی کو دیکھنے کے لیے جوس پینے کے بہانے سے جانا ہو، یا نوٹس بنانے کے بہانے کسی کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتظامیہ کے خلاف دھرنا دینا ہو، یا اسٹوڈنٹس یونین الیکشن میں دن رات کا ہڑدنگ، ان سب کے بنا علی گڑھ کو جینا ممکن ہی نہیں۔ ویسے تو اتوار کا دن عموماً اسٹوڈنٹس کے لیے دوپہر تک سونے اور دن بھر آرام کرنے کا دن ہوتا ہے، مگر AMU میں اس کا الٹا ہے، اور الٹا اس لیے کہ اتوار کے دن لڑکوں کو جلدی سے تیار ہو کر جنت کے لیے جو نکلنا ہوتا ہے، جنت یعنی عبداللہ گرلز ہاسٹل کے سامنے پتلی گلیوں والی مارکیٹ امیر نشا۔ اب اگر کہیں جنت ہے تو اس میں حوروں کا ہونا تو لازمی ہے، پھر اس سے آگے کی کہانی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ مگر ایسا بھی نہیں کہ علی گڑھ صرف موج مستی میں گزر جاتا ہو۔ کیمپس میں ہر طرف کتابیں ہی کتابیں ہوں، یا ایک کلاس سے دوسری کلاس کرنے کو دوڑتے طلبا، پھر لائبریری میں ایک ساتھ کئی گھنٹے گزارتے لڑکے ہوں، یا اپنے ہاسٹل روم میں رات بھر جاگ کر نوٹس بناتی ہوئی لڑکیاں۔ یہ سب دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کسی خواب کو حاصل کرنے کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مگر ہماری زندگی کے ارد گرد سمٹے ہمارے خواب علی گڑھ آ کر بہت چھوٹے لگنے لگتے ہیں، اس خواب کے آگے جو سر سید نے دیکھا تھا۔ وکٹوریا گیٹ کے سامنے کھڑا میں سوچ رہا ہوں وہ آنکھیں کیسی ہوں گی جنہوں نے علی گڑھ کا خواب دیکھا تھا، AMU کا خواب، یعنی ایک پوری قوم کا خواب جو نسل در نسل آگے بڑھتا جاتا ہے۔
वो ख्वाब जिसकी मंजिलों का कोई आखिर नहीं है। और ये एशिया की सबसे बड़ी मौलाना आजाद लाइब्रेरी देख रहे हो। बज़ाहिर तो इसके दरवाजे का रास्ता 30 मीटर दूर उस फव्वारे तक ही जाता है, लेकिन इस रास्ते से गुजरने वाले अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट से लेकर दुनिया के हर कोने तक जाते हैं। और उनके कारनामे तो चांद तक जाते हैं। हाँ, मगर कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो रोज इस रास्ते से गुजरते तो हैं, मगर अपना रास्ता नहीं पहचान पाते। क्या आप जानते हैं मैं ये सब आपको किस लिए बता रहा हूं? इसलिए कि कल बैरून मुल्क से मेरे जॉब सिलेक्शन की खबर आई है। मुझे मुबारकबाद देने वालों की कतार लगी है। घर में अम्मी अब्बू खुशी से झूम रहे हैं। बहनें मेरे लिए लजीज खाने बनाने में मशगूल हैं। सबको इंतजार है जल्दी से मेरे घर पहुंचने का, और ऐसा होना लाजिम भी है, क्योंकि आज मेरे और मेरे अपनों के सजाए ख्वाबों के मुकम्मल होने का दिन जो है। मगर किसी को ये खबर कहां कि आज मेरे अंदर छाई है एक गहरी खामोशी। वो खामोशी जो यादों के तूफान के उठने से पहले की है। वो खामोशी जो जिस्म से जान के निकल जाने पर छाती है। मेरे इर्द गिर्द उमड़ आया है मेरे माजी का हुजूम। जैसे मुझे पुकार रहे हों ये सारे दरो दीवार, जैसे मेरे कदमों से लिपट गए हों मेरे चमन के रास्ते। जैसे ये किताबें, ये कुर्सियां आज बेवफा कह रही हूं मुझे। जैसे ये सरसराती हवा मुझे वापस न जाने को मना रही हो। मेरी आंखों में तैर रहे हैं वो चेहरे जिनको देखकर जिंदगी अंगड़ाई लेती थी। मेरे कानों में गूंज रही हैं वो शीरी आवाजें जिनकी मिठास में दिल डूबा रहता था। और ये सब पुकारें अनसुनी करते हुए मुझे अपने चमन को छोड़ जाना है। पलट पलट कर बेबसी से देखते हुए यादों की गठरी सर पर उठाए हुए, अश्कों को पलकों की तह में छुपाए हुए, अपने कुछ अजीजों की उम्मीदों की खातिर, वो भी ऊपर से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। फिर मुझे देखकर ये कौन समझेगा कि ख्वाबों के टूट जाने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है कुछ हंसी ख्वाबों का मुकम्मल हो जाना। अलविदा अलीगढ़, अलविदा। हमेशा बरसेगा, बरसेगा, बरसेगा।